من الایمان، باب کی ترکیب تنوین کے ساتھ بھی صحیح ہے۔ ھذا باب اتباع الجنائز، مضاف الیہ مبتدا، من الایمان خبر، وہ جدا جملہ یہ جدا جملہ، یا اضافت کے ساتھ کہ یہ باب مضاف الیہ، دونوں ترکیبیں صحیح ہیں، اضافت بھی صحیح ہے اور تنوین کے ساتھ بھی صحیح ہے۔ اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، پہلے باب میں کیا ہے؟ باب الزکوٰۃ من الاسلام، وہاں زندہ ثواب حاصل کرتے ہیں اپنے عمل کرنے کی وجہ سے، خود عمل کر کے اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مباشرتاً زندہ ثواب حاصل کرتا ہے اپنے عمل کے مباشرت سے، بغیر کسی واسطہ کے، اور یہاں ثواب حاصل کرتا ہے زندہ بواسطہ میت مردہ کے، وہاں بغیر واسطہ ثواب حاصل کرنے کا ذکر، اس میں بالواسطہ ثواب حاصل کرنے کا۔ جس طرح کی زکوٰۃ ایمان کے شعبوں میں سے ہے، اسی طرح اتباع جنائز بھی یہ ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ اس طرح بھی باب کا باب کے ساتھ مناسبت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، ایک وکان معہ حتی یصلی علیہا، دو ویفرغ من دفنہا یفرغ من دفنہا، تین۔ جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، چند آدمیوں کے ادا کرنے سے سب کا ذمہ فرد سے فارغ ہوگا، ادا ہوگا۔ اگر کسی نے بھی جنازہ نہیں پڑھی پھر سب کے سب گناہ گار ہیں۔ تو فرض کفایہ کہ کچھ آدمیوں کے ادا کرنے سے سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ فرض عین وہ ہے کہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، دوسرے کے عمل کرنے سے وہ فرض سے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سنت بھی دو قسم ہے، عین اور کفایہ۔ اعتکاف یہ سنت کفایہ ہے، اگر ایک آدمی محلہ سے بیٹھے گا، کچھ آدمی بیٹھیں گے تو سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ کوئی بھی اس کام میں نہ بیٹھے تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں۔ تو جنازہ بھی اسی طرح فرضی کفایہ ہے، کچھ کے ادا کرنے سے سب کا ذمہ فارغ ہوگا۔
جنازہ میں لوگوں کو آگے چلنا چاہیے یا پیچھے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ آگے جنازہ پیچھے، اس لیے کہ لوگ یہ سفارشی ہے، تو سفارشی آگے ہوتا ہے، آگے جا کر کے سفارش کر لیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازہ آگے لوگ پیچھے، جنازہ آگے ہو لوگ پیچھے تو اس جنازہ کی تعظیم عزت ہے۔ ایک دوسری وجہ کہ جنازہ آگے ہو تو لوگ اگر ضرورت پڑے مدد کے تو پیچھے والے مدد کر سکتے ہیں، اگر لوگ آگے ہوں گے تو پھر مدد نہیں کر سکتے ہیں جلدی۔ اگر جنازہ کو گرنے کا خطرہ ہو تو پیچھے والے جلدی مدد کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے تائید میں ہے کہ من اتبع، اتباع کا معنی پیچھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جنازہ آگے ہو یا لوگ آگے۔ پھر جنازہ کے ساتھ چلنے میں پیدل بھی افضل ہے یا سوار؟ پیدل جانا افضل ہے۔ باقی رہ گیا کہ کوئی سوار جائے تب بھی جائز ہے، اگر معذورین ہے تو سوار جائے، کوئی حرج نہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ نماز جنازہ مسجد میں جائز ہے یا نہیں۔ علامہ قاسم شیخ ابن حمام کی شاگرد ہے، اس نے آپ فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ کا پڑھنا مکروہ تنزیہی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جنازہ کا پڑھنا جائز نہیں ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ کے لیے علیحدہ جگہ بنایا تھا، مسجد سے جدا، وہیں جنازہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ یا صرف 2 مرتبہ عذر کے وجہ سے بارش ہو کے مسجد کے اندر پڑی ہے، وگرنہ مسجد کے اندر نہیں۔ نجاشی کا جب اطلاع مل گئی نبی علیہ السلام کو تو آپ مسجد سے باہر ان کا جنازہ پڑھایا، مسجد کے اندر نہیں پڑھایا۔ لوگ مسجد کے اندر صفیں باندھ لے اور جنازہ محراب سے باہر ہو، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں کہ میت محراب سے باہر لوگ مسجد کے اندر صفیں باندھ لے، یہ بھی جائز نہیں۔ بعض جگہ دیکھا نہیں، سننے میں آیا کہ ایسے کرتے ہیں، تو یہ بھی غیر شرعی عمل ہے، سنت کے خلاف عمل ہے، جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر جنازہ پڑھایا گیا، فرض تو ادا ہوگا، فرض کفایہ، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ جو بھی عمل کی جس کے اندر کراہیت آ گئی تو ثواب پھر نہیں ملے گا، صرف وہ فرض ہے یا سنت ہے وہ ذمہ سے اترے گا۔ تو فرمایا کہ من اتبع جنازۃ مسلم، جو مسلمان کے جنازہ میں شریک ہو،
نماز جنازہ میں شریک ہو ایک، پھر جنازہ کے ساتھ چل کر قبرستان جائے دو، قبرستان میں پھر قبر میں میت کو دفن کرنے تک وہاں رہتے، یہ تین عمل کیا تو پھر اس کو 2 قیراط ثواب مل جائے گا۔ اگر صرف نماز جنازہ میں شریک ہو گیا پھر آگے قبرستان نہیں گیا، یا دفن میں شریک ہو گیا نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئی تو پھر 1 قیراط، صرف جنازہ میں 1 قیراط، صرف دفن میں 1 قیراط۔ جنازہ میں شریک ہو، دفن میں بھی شریک ہو، جنازہ میں شرکت کے بعد قبرستان تک اکٹھے میت کے ساتھ جائے پھر 2 قیراط۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ من اتبع جنازۃ مسلم، جو مسلمان کے جنازہ میں شریک ہو مومن، کیونکہ بغیر ایمان کے تو ثواب نہیں ملے گا، کافر کو عمل پر عبادت پر کوئی ثواب نہیں، احتساباً ثواب کی نیت سے ہو کہ اس کا میت کا مجھ پر حق ہے تو اس کو ثواب مل جائے۔ احتساب کا قید اس لیے لگایا کہ لوگ رسم و رواج کے طور پر کہ اس نے ہمارے میتوں کے جنازہ میں دفن میں شریک ہوتے ہیں لہذا ہم بھی شریک ہو جائیں، تو یہ بدلہ ہے، سنت نہیں، پھر ثواب نہیں ہے، وہ تو سمجھانا رواج کے طور پر ہے۔ تو اس لیے احتساب کا قید کہ مال اس کا حق سمجھ کر، خواہ وہ شرکت کیا ہے تمہارے جنازوں میں یا شرکت نہیں کیا ہے، تم شریک ہوں گے تو ثواب مل جائے گا۔ وَقَامَ مَعَهُ، پھر جنازہ پڑھنے کے بعد وہ ساتھ چلے میت کے ساتھ، حتیٰ یصلی علیہ ویخبر، نماز جنازہ میں بھی شریک، پھر نماز جنازہ کے بعد ساتھ میت کے چلے، وَيُفْرَغْ مِنْ دَفْنِهَا، دفن سے فراغت تک، تو یہ 3 شرطیں ہیں 2 قیراط کے لیے، وگرنہ 2 قیراط نہیں ملے گا، ثواب 1۔ فَإِنَّهُ يَرْجُو مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، پھر 2 قیراط۔ قیراط دینار سونے کے سکہ کو کہتے ہیں، سونے کے 1 دینار کا قیراط 20واں حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قیراط 20واں حصہ ہے دینار کا، دینار سونے کے سکہ کو، درہم چاندی کے سکہ۔ کل قیراط مثل احد، یہ 1 قیراط کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھائے گا کہ احد پہاڑ کے مانند ہوگا۔ احد کو کیوں احد کہتے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مدینہ کے پہاڑوں میں سے تنہا پہاڑ ہے، اور پہاڑ مدینہ کے پہاڑوں میں سے بڑا بھی ہے، تنہا بھی ہے، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبل یحبنا ونحبہ وہو علی باب الجنت، احد یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم احد سے محبت، یہ جنت کے دروازے پر ہے۔ عیر یہ پہاڑ ہے، یبغضنا ونبغضہ، وہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم ان سے، وہو علی باب من ابواب النار، وہ جہنم کے دروازوں میں سے
دروازے کے کنارے. یہ 3 میل کے فاصلے پر مسجد نبوی سے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں حج کے سفر فرما رہے تھے. ہارون علیہ السلام یہاں وفات کیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہیں اس کو دفن کیا، لیکن وہ قبر معلوم نہیں، سمجھانا ظاہر نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھے. من صلی علیہا ثم رجع قبل ان تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيرات. 1 قیرات، 2 قیرے، یہ 3 شرطیں. یہ 3 شرطیں پائے جائیں، تینوں پر عمل ہو تو پھر ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تابعہ عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد سے مراد محمد ابن سیرین یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا. 20,000 درہم پر اس کو مکاتب بنایا. جب بدل کتابت ادا کیا تو آزاد ہو گیا، آزاد شدہ غلام ہے. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا. سوال یہ ہے کہ منجوفی کی جو روایت ہے، احمد بن عبداللہ خلیل منجوفی درجہ میں کم ہے. عثمان درجہ میں عثمان المؤذن زیادہ ہے. تو حق یہ تھا کہ عثمان کی روایت سند کو مقدم ذکر کرتے، منجوفی کی بعد میں. تو ادنا کو اعلیٰ کے اعلیٰ سے کیوں مقدم ذکر کیا؟ یہ یہاں سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ منجوفی کی جو سند ہے، منجوفی کی جو روایت ہے وہ موصول روایت ہے، متصل روایت ہے، منقطع نہیں. تو متصل یہ اعلیٰ ہوتا ہے سند میں، اس وجہ سے ان کو پہلے ذکر کیا، عثمان کو بعد میں. پھر دوسرا سوال وارد ہوگا. تو جب اعلیٰ سند موجود تھا، پھر اس کے بعد اس سے کم درجہ والا سند کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ کو اطلاع دینے کے لیے کہ اس حدیث کی اور بھی سند ہے، وہ عثمان کے سند. آپ کو مطلع کرنے کے لیے، آپ کو اطلاع دینے کے لیے. باقی مطابعات پر پہلے بات گزر چکی ہے کہ مطابع کو تقویت و تائید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ مطبوع کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے. بات میں آ گئی سمجھ میں یہاں تک. تو اس سند میں عوف ہے، عوف بن جمیلہ. اس حدیث کے سند میں عوف ہے، عوف بن جمیلہ ہے یا نہیں؟ یہاں عوف. حدثنا عوف عن الحسن ہے یا نہیں ہے نا؟
حاضر راوی من التفصیلی لیکن لا ينبغي أن يذكر عند العوام، لا ينبغي أن يذكر في مجالس غير العلمية. عوام الناس لا يفهمون هذا. هكذا يأتي من بعد في صحيح البخاري في إسناده متعدد، لیکن ليس من الغالين من الزيديين من التفضيلين، لیکن هذا من مجالس أهل العلم يذكر عند السبق لكن لا ينبغي لكم أن تذكرونه عند عوام الناس. تو وہ بات آ گئی سمجھ میں. تو یہ نماز جنازہ کا ذکر تھا کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اور نماز جنازہ میں چلنے والے آگے چلیں یا پیچھے چلیں. پھر یہ مسجد میں جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سارے اقوال آپ کے سامنے آ گئے. تو جنازہ میں شرکت کرنا بہت ثواب ہے، اگرچہ فرض کفایہ ہے، حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن شرکت افضل ہے، بہتر ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جنازے میں بھی شرکت ہو، اور پھر ساتھ ساتھ قبرستان تک بھی چلے، پھر دفن میں بھی شرکت ہو. جنازے میں جب شریک ہو گیا، جنازے میں شرکت کے بعد اگر اہل مسجد سے اجازت لے لیا، آگے نہیں گیا تو جائز ہے اس کے لیے. اور جنازے میں شرکت یہ مسجد کا حق ہے، مسجد کا حق شرکت سے ادا ہو. پھر آگے تعزیت کے لیے بیٹھنا وہ اہل مسجد کا ورثاء کا حق ہے. تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا. تو شریک ہوتا ہے تعزیت میں، تو یہ جو غم میں مبتلا ہے وارث، ان کی تسلی کے لیے. تعزیت دعا کا معنی دعا نہیں ہے، دعا تو ہر جگہ کر سکتے ہو، اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا بدعت ہے. یہ تعزیت کے کلمات وہاں ادا کرنا ہے. اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم. جانے والا جائے گا تو یہ کلمات صرف ادا کرنا. باقی چونکہ اب رسم و رواج بن چکا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دعا نہیں ہوئی. جو بدعات ہے اول تو بالکل ہی نہ ہو، اور اگر اس کو بالکل ترک نہیں کر سکتا ہے، جتنا بدعت کم ہو تو بہتر ہے. لیکن عوام الناس اس بات کو نہیں سمجھتے. عوام تو اپنی جگہ ہے، علماء بھی اس پر عمل نہیں کرتے. جہاں علماء کا یہ مسئلہ ہو مدارس کا، وہاں تو باید کہ یہ بدعت ترک ہونا چاہیے، اس پر عمل نہ کرے. لیکن عوام نہیں سمجھتے تو عوام میں کرنا پڑتا ہے، وگرنہ تو پھر وہ اختلاف پیدا ہوگا اور
زیادہ بجائے نفع کے نقصان ہوگا، کوشش کریں ان کو سمجھائے۔ تو یہ بدعت ہوگا، شرک نہیں۔ شرک اور چیز ہے، شرک کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں آپ نرمی کریں۔ بدعات میں موقع محل کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نرمی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس باب پر جو ضروری باتیں تھیں، اس باب پر جو ضروری بیان تھا وہ ہو گیا، باب کا بیان پورا ہو گیا۔ نحوہ یہ اصطلاح پہلے بتلا چکا کہ نحوہ کہاں استعمال ہوگا، ہے کسی کے ذہن میں؟ ہے؟ بتلا سکتا ہے کوئی؟ یا جہاں متعدد سند ہو، جہاں متعدد سند ہو، ایک سند کے ساتھ متن کو ذکر کرے، اس کے بعد جو دوسری سند ہے سند ذکر کرے گا، متن کو اختصار کے لیے ذکر نہیں کرے گا، وہاں کہے گا نہ کہ یہ اس متن کا جو پہلے سند تھا اب یہ بھی سند ہے، اب تابعو سے اس سند کو ذکر کر لیا، آگے نحوہ کہا کہ متن وہی متن ہے کہ من اتبع الجنازہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی جہاں ایک متن کے متعدد سند ہو، ایک سند سے متن کو ذکر کرے گا، پھر متن کو ذکر نہیں کرے گا اختصار کے لیے، صرف سند کو ذکر کرے گا، آخر میں نحوہ کہے گا یا مثالہ کہے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آیا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ اب پہلے سند میں تو متن ذکر ہے، اب یہ عثمان مؤذن کے سند میں متن کو ذکر نہیں کہا، نحوہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جہاں متن ایک ہو سند متعدد ہو تو جتنے سند ہے یہ ایک ہی متن اتنا حدیث شمار ہو۔ اگر ایک متن کے 10 سند ہے تو یہی ایک متن 10 حدیث شمار ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ جنازہ بالفتح، جنازہ بالکسر۔ بالفتح جنازہ میت کو کہتے ہیں، بالکسر جنازہ کہ میت سریر و تخت چارپائی پر رکھا ہوا ہو، اس کو جنازہ کہتے ہیں۔ بعض برعکس کہ جنازہ میت مع سریر، جنازہ صرف میت، اور سریر پر چارپائی و تخت پر میت نہ ہو تو پھر اس کو سریر کہتے ہیں، نعش کہتے ہیں، پھر اس کو جنازہ نہیں کہتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟